ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استمشی اختک، جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی، فتقول، کہہ رہی تھی، هل ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو، الا من یکفل، کون اس کی کفالت کرے، کیونکہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، رو رہے تھے. فرجعناک الی امک، تو ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا. اس کی اگر تفصیل ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو آپ سورۃ النمل اور قصص میں پڑھ لیجئے تاکہ آپ اس قصے کو مکمل کر سکیں. الشعراء میں بھی آتا ہے استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، کیونکہ وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے اور پریشان کر رہے تھے سب کو. جب وہ دوسری طرف تابوت اٹھایا گیا محل میں فرعون کے، بہت دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، ظاہر بادشاہ کے حکم پہ ہر عورت حاضر ہو جاتی، تو وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو ان کی بہن جو آہستہ آہستہ چلتے چلتے محل کے آس پاس پہنچ گئی. جب خبر باہر نکلی محل کے کہ ایک بچہ ہے اس طرح اٹھایا گیا اور بہت خوبصورت، بادشاہ اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام کرنا ہے. ابھی تک جتنی آئی ہیں ان کا دودھ نہیں پی رہا بچہ، کسی اور کو بلایا جائے. تو اتنے میں موقع پا کے بہن کیا کہنے لگی، میں بتاؤں تم کو کہ ایک اور عورت ہے وہ بھی دودھ پلا سکتی ہے. یہ بالکل ایسے نہیں، مثلا آپ کا کک کہیں چلا جائے تو آپ ہر ایک سے کہتے ہیں کہ کوئی انتظام کر دو، تو کہتے ہیں اچھا ذرا اس کو ٹرائی کر لیں، نہیں یہ نہیں ٹھیک کھانا پکاتا، اچھا اس کو بلا لیں، اس کو ٹرائی کراتے ہیں. تو یہ ٹرائی ہو رہا تھا کہ اتنے میں وہ بہن جو وہیں آس پاس تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی نا، کہ وہ کہنے لگی اچھا میں بھی ایک کو جانتی ہوں، میں اس کو لے کے آتی ہوں، کیا پتا اس کا دودھ پی لے. هل ادلکم علی من یکفل فرجعناک الی امک، تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف. اگر ماں ویسے لے کر آتی فرعون کو دینے کہ پالو اس کو، تو کبھی نہ مانتا. اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس طریقے اور تدبیر سے بچے کی کفالت کا انتظام کیا. کئی تقرّ عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، یعنی ماں کا دل چین پائے. ولا تحزن، اور غم نہ کرے کہ پتہ نہیں بچہ کہاں گیا. اس میں بھی اللہ کی خاص حکمت تھی کہ اپنی ہی ماں پالے. مومن ماں تھی نا، کہ اللہ نے آگے چل کے نبوت دینی تھی کہ بچہ کسی اور کے پاس نہ جائے، کافر و مشرک کا دودھ نہ پیے، اپنی ہی ماں کا پیے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، ایک اور احسان یاد کرا رہے اللہ تعالیٰ، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے تجھ کو غم سے نجات دی تھی جب مدین گئے تھے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یہ ہیں تو دو لفظ لیکن بڑے میننگ فل. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے اور بھی امتحانوں سے گزارا تھا، مختلف آزمائشوں سے گزارا تھا، مختلف امتحانات میں ڈالا تھا. فتناک فتونا، اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ضروری ہوتا ہے، تکلیف دہ حالات سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. جو سورۃ الرعد میں پڑھ چکے ہیں نا کہ دھات کو پگھلایا جاتا ہے تو جب اس کا میل کچیل اوپر آتا ہے اور خالص پھر سونا نیچے بچ جاتا ہے. دین کے راستے میں جتنی بھی آزمائشیں آئیں نا، ان کو اپنے حق میں کبھی برا نہ سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کو کیوں اتنی پریشانی لاحق ہو گئی، میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو گیا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ سے کیا کام لینا ہے اس کو. اب آپ دیکھیں نا، دودھ پیتا بچہ سمندر پار کر کے کہاں پہنچ رہا ہے، دشمن کے گھر، پھر ماں وہاں پہنچ رہی ہے. یہ روٹین لائف تھی، بتائیے، روٹین لائف کہ سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا. بتائیے نا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ روٹین لائف، آرام، اور پھر کیا چاہتے ہیں؟ بڑے بڑے کام. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس میں تھوڑی تو ہلچل ہوگی، کچھ تو ڈسٹربنس ہوگی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور تو کئی سال مدین والوں میں ٹھہرا. کہتے ہیں کہ 10 سال. ساری تاریخ اللہ تعالیٰ پیچھے سے دہرا رہے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ بچپن سے لے کے آگے تک. ثم جئت على قدر یا موسیٰ، اب ٹھیک اپنے وقت پہ آ گیا تو اے موسیٰ، سارے امتحان پار کر کے اب یہاں آ گیا میرے پاس. واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا. اتنے امتحانوں میں ڈال کے اپنے کام کے لیے چن لیا، اپنے کام کے لیے ڈھالا، تیار کیا. ایسے ہی تھوڑا اللہ کا کام ہوتا ہے کہ ہم تیار تو ہوں دنیا کے کام کرنے کے لیے اور یکا یک ہم پھر اللہ کا کام کرنے کو آ جائیں. ہر کام کے لیے تیاری چاہیے ہوتی ہے نا، ہر کام کے لیے تیاری چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے بھی انسانوں کو تیار کرتا ہے اور اپنی خاص اسکیموں کے ساتھ انسان کو مختلف مرحلوں سے گزارتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. کہاں سے نکلے، کہاں کہاں گھومتے، کہاں جا کے کام ہوا. اسی طرح انسان کی زندگی میں کیا کیا مرحلے آتے ہیں، کیسی کیسی آزمائشوں سے انسان نکلتا ہے. اور بعض اوقات ایک کام جس کی ہم خواہش اور تمنا کرے تھے نا، یا اللہ یہ ہو جائے نا کبھی، یہ تو ضرور ہو جائے، یہ تو ہو ہی جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتا. پھر ہم رونے دھونے بیٹھ جاتے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا، یہ ہم ہی کیوں محروم. اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہ ہوا اور اس نے اور کیا کام لینا ہے آپ سے. اور جب پلٹ کے انسان پیچھے دیکھتا ہے نا تو انسان کہتا ہے شکر ہے نہیں ہوا، اگر وہ ہو جاتا تو آج میں یہ کام نہ کر سکتا. تو یہ جو جملہ ہے نا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک وقت ہے نا موسیٰ علیہ السلام قتل کر کے بیٹھے ہیں ایک بندے کو، اور کس طرح خوف کے عالم میں نکلتے ہیں مدین سے، اور کہاں جا پہنچتے ہیں، کہاں شادی ہو جاتی ہے، کہاں اتنے سال نوکری شروع کر دیتے ہیں. ان کے وہم و گمان میں بھی تھا مجھے نبی بنائے جانے والا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. لگے ہوئے اپنے کام، لگے ہوئے صبح جاتے ہوں گے بکریاں چراتے ہوں گے، رات کو آتے ہوں گے گھر، ایک بھاگ رہے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں کہ وطن واپس جانا ہے، بیوی کو لے کے آ رہے ہیں، بچوں کو لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، موسیٰ مقرر وقت پہ پہنچ گئے تم اپنی جگہ، یہاں میں نے تجھ کو اپنی طرف لانا تھا. ٹھیک وقت آ گیا، نہ آگے نہ پیچھے. کیونکہ اگر مدین میں ہی نبوت مل جاتی تو بنی اسرائیل کا کیا بنتا؟ وہیں کے رہ جاتے نا، مدین میں ہی رہ جاتے. لیکن واپس آ رہے تھے تو ملی نبوت. جاؤ بنی اسرائیل کو آزاد کراؤ، جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، وہاں ضرورت ہے تمہاری. اور پالا بھی وہیں تھا نا، بچپن وہیں گزروایا تھا، خاص محل کے اندر سب طور طریقے سیکھو. موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے بیٹے کی حیثیت سے پالے گئے تھے تو شاہی ادب، آداب، طور طریقے، سوچ، اونچ نیچ، ٹرینڈ سب کچھ سمجھتے تھے. تبلیغ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جہاں آپ تبلیغ کریں آپ ان کی سوچ سمجھیں. اسی لیے بہت خوبصورت انداز میں آگے ان کا ڈائلاگ چلے گا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کیا بلند ترین مقام ہے، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، آزمائشوں سے گزار کے اپنے کام کا ڈھال لیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھ کو چن لیا. پھر کہا وَاصْطَنَعْتُكَ، تو فرق کیا ہے؟ اخترتک یہی تو غور و فکر ہے، فہم یہی تو ہے. اخترتک اختیار کرنا ہوتا ہے، اس کا روٹ ہے خے یہ رے،
خیریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کس چیز کو چنتا ہے؟ جو چیز اچھی لگے. ایسا ہی ہے نا, کسی چیز کو پک کرنا یا چوز کرنا کب ہوتا ہے یہ؟ جب دوسروں کے مقابلے میں کوئی ایک چیز زیادہ اچھی لگے. فاخترتک کیا معنی نکلا؟ سلیکٹ کر لیا میں نے تجھ کو کیونکہ تجھ میں خیر پائی. یہ لکھا ہوا نہیں ہے وہاں, یہ میں صرف وضاحتی بات کر رہی ہوں کہ اللہ نے ان کو کیوں سلیکٹ کیا. اور اخترتو کا روٹ آپ دیکھیے کہ کدھر کو لے جا رہا ہے, خیر. یہ اس لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کب چنتا ہے, اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی خیر ہو. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی اللہ نے چن لیا. کیوں؟ تو اس لیے کسی بھی بڑے سے بڑے مجرم سے بھی کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں قاتل اب وہ قرآن پڑھنے لگ گیا, توبہ کرو, اس کے قرآن کو نہ ماننا, اس کے پڑھنے کو نہ ماننا. نہیں, آپ کو کیا معلوم کہ اس کے اندر کا ایمان کا پلٹ. سارے جادوگر مومن ہو گئے تھے یکا یک. یہ تو اللہ کا کرنا ہے نا, جب جس کو چاہے ہدایت دے دے. کبھی کسی کا ماضی مت کھولیں, کون کیا تھا یہ دیکھیں اب کون کیا ہے. کیا صحابہ کرام اسلام سے پہلے بہت بھیانک قسم کے غلط کاموں میں نہیں پڑے ہوئے تھے کہ وہ فرشتے پیدا ہوئے تھے؟ نجاشی کے دربار میں جو تقریر ہوئی, ہرقل کے دربار میں جو بات ہوئی, ان سب میں کیا کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر آئے ہیں اور ہم کو منع کرتے ہیں لڑکیوں کو مت قتل کرو, زنا نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس معاشرے میں یہ برائی پائی جاتی تھی. اگر برائی ہو ہی نہ تو اصلاح کا ہے, تو برائی تو ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن اب کسی سے ماضی میں کچھ ہو گیا, اس بنا پر ہم اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں اور اس کے لیے ہمیشہ سے بدگمان ہو جائیں اور کہیں کہ یہ سب فریب ہے, فراڈ ہے, ڈرامہ ہے کہ کوئی شخص نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کو رعایت دیں کہ اگر وہ اصلاح چاہتا ہے تو آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ بخش دیتا, اور بخشنے کے لیے لفظ کیا ہے عربی میں؟ استغفار ہے نا. اس کا روٹ کیا ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا. کس چیز کو ڈھانپتے ہیں آپ؟ خراب چیز کو ڈھانپتے ہیں نا. اچھی چیزوں کو تو کھول کھول کے سجا کے رکھتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آئے تو کیا ڈھانپتے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہم کو ڈھانپ کے ہمیں اچھا بنا دیتا ہے جب ہم اس کی طرف رجوع کر لیں. اور وَاسْتَنَعْتُ کا استنا صنع اس کا روٹ ہے, صاد نون عین صنع. صنع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فنی مہارت سے بنانا کوئی چیز. کوئی چیز فنی مہارت سے بنانا, یعنی انتخاب کر کے خاص طور پہ اس کی تربیت کرنا. اخترتو کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے, استنعتو کا دوسرا مرحلہ ہے. کیسے؟ مثلاً آپ بازار جاتے ہیں, پہلے کپڑا چنتے ہیں, یہ زیادہ اچھا کپڑا ہے, ٹھیک ہے, پھر گھر لاتے ہیں, اس کو کاٹ چھانٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ لگاتے ہیں, یہ دوسرا مرحلہ ہے. گروم کر لیا میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے, خاص طور پر کیا کیا؟ تیار کر لیا تاکہ تو میرے دین کا کام کرے. اب اللہ نے جیسے آپ لوگوں کو چن لیا اور اب آپ کی گرومنگ ہو رہی. اگر آپ اپنے آپ کو آفر کریں گے اللہ کے لیے, ورنہ تو سب برابر ہے. آپ نے ذکر کیا تھا کہ انبیاء اپنے اخلاق اور صفات کی وجہ سے چنے جاتے ہیں, جبکہ ہمارے ذہن میں یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق ہی سے اعتبار سے کرتے ہیں. تخلیق میں بھی کچھ ہوتا ہے لیکن وہ پروو بھی کرتے ہیں خود کو. تخلیق میں تو بہت سے لوگوں کی خیر ہے لیکن لوگ پروو نہیں کرتے. پروو کرنا بہت ضروری. لیکن بہت سے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے؟ ضائع کر کے چلے جاتے ہیں اپنا ٹیلنٹ. اذهب جاؤ, انت تو, و اخوک اور تیرا بھائی, بآیاتی میری نشانیوں کے ساتھ, جاؤ تبلیغ کے کام پہ. ولا تنیا فی ذکری, ایک کام نہ کرنا اور وہ میرے ذکر میں کوتاہی, میری یاد میں کمی نہ کرنا, مجھے نہیں بھولنا.
اہم ترین نقطہ ہے تبلیغ کا. جب اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کو نہیں بھولنا، اس کا ذکر نہیں بھولنا، نماز نہیں بھولنا. ذکر میں سب کچھ آ جاتا نا. پھر میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. یاد رکھیے کہ تبلیغ کے کام میں جتنا ذکر آپ کو غذا فراہم کرتا ہے، روحانی قوت دیتا ہے، اتنی کوئی اور چیز نہیں. اور یہ ذکر نماز کی شکل میں بھی ہوتا ہے. اور اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، فوراً نفل حاجت کے. اچھا، ہمیں کوئی نسخہ بتایا تو ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی وظیفہ بتا دو تو وہ اچھا ہے. یہ نہ بتاؤ کہ 2 نفل پڑھو، بہت مشکل ہے نماز. ویسے فرض بھی نہیں پڑھتے تو آپ کہتے ہیں نفل پڑھو آپ. اور پھر ذکر میں باقی بھی سب آتا ہے، اللہ کی تسبیح، باقی سب چیزیں. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. اور آپ بھی اپنے فارغ اوقات کو بالکل فارغ نہ رہنے دیا کریں. کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ زبان پہ. لیکن نا، یہ اللہ کا کام ہے نا، اللہ کی مدد چاہیے. اور وہ کب آتی ہے؟ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو، میں تم کو کروں گا. اذهبا إلى فرعون. فرعون کے پاس جاؤ. إنه طغى. وہ سرکش ہو گیا ہے، خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے. لیکن کیسے بات کرنا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. نرمی سے بات کرنا. فرعون اور نرمی ہے. اللہ کے دشمن کے ساتھ نرمی. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ سوچیے، ہماری سوچ میں کتنا فرق ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو دین کا دشمن ہے، اس کے تو سر چڑھ کے بولو، سارا اثر ختم ہو جاتا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. نرمی سے بات کرو. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. ہو سکتا ہے نصیحت قبول کر لے. انسان ہے نا، وہ بھی ایک خیر کا حصہ اس کے اندر بھی کہیں چھپا ہوا ہے، اسے ابھارو. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی کوشش کے باوجود کسی کا خیر نہ ابھرے. ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بیج جو آپ ڈالیں وہ اگ کے درخت ہی بنے. بعض نہیں بھی کام کرتے. لیکن ہوپ فل، مایوسی نہیں. یہاں کیا دیا جا رہا ہے؟ فرعون کے دربار میں بھی جاتے ہوئے مایوس نہیں ہونا، بس اپنا سٹائل ٹھیک رکھنا، اپنے انداز کے اوپر فکر کرو. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. لین، نرم، پولائٹ، آہستہ آہستہ. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. شاید کہ نصیحت قبول کر لے. او یخشا، یا ڈرنے لگے، اللہ کی خشیت دل میں آ جائے. ہم پہلے سے ایزیوم کر لیتے اس کو تو اثر ہونا ہی نہیں، اس نے نہیں سننا، اس کو بتانے کو کوئی فائدہ ہی نہیں. ہم دوسرے کو بلیم واقعی کرتے ہیں اور بعضوں کو ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارا اپنا بھی کچھ قصور ہو سکتا ہے. اگر فرعون جیسے انسان کے لیے حکمت اور نرمی کا سبق ہے تو کسی اور کے لیے جو ہمارے اپنے ہی بچے ہوں، اپنے ہی بہن بھائی ہوں، اپنے ہی جیسے لوگ ہوں، اپنے ہی دوست ہوں، ان کے لیے کیوں نہ ہو نرمی. قالا، دونوں بول اٹھے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہم کو ڈر لگتا ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا. پیچھے پڑ چکا نا، کان امرہ فرطا، حد سے بڑا ہوا، وہ تو حدیں توڑ جائے گا، ہم کو تو پکڑ لے گا. او ان یطغا، یا بڑی سرکشی کرے گا. اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا ہم پہ پل پڑے گا. قال، فرمایا، لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا خوبصورت بات ہے، مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. صرف ان دونوں کے ساتھ تھے یا کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتے؟ جو بھی اس جذبے، اس طریقے، اس انداز میں کام کرے گا ان سب کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ کا کام ہے نا، اس کا کام ہے، اس کے لیے نکل رہے ہیں. اگر نیت واقعی اس کے لیے نکلنے کی تو کرے گا مدد. اسمعو، میں سنتا ہوں، کوئی مشکل ہوئی تو فوراً پکار لینا مجھ کو. وَأَرَا، میں دیکھتا ہوں، میں مدد کر سکتا ہوں، تردد کی ضرورت نہیں. فَأْتِيَاهُ، جاؤ اس کے پاس. فَقُولَا، کہو اس کو، اِنَّا رَسُولَا، بے شک ہم دونوں رسول ہیں. یہ رسولان تھا اصل میں، مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا، ربی کا مضاف الیہ ہے اس کا.
ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے، تیرے رب کی طرف سے پیغام لائے ہیں. یہ بہت باریک نکتہ ہے یہاں ایک، دیکھیے بھلا کیا کہ ہم اپنی بات نہیں لے کر آئے، تیرے رب کا پیغام لائے ہیں. اس کو ہماری بات سمجھ کے ٹال مت دینا، یہ تو اس کی بات ہے. یہ چیز انسان کو اتنا سکون دیتی ہے نا اگر دل میں خیال آ جائے. جب کوئی مان جائے تو بھی ٹھنڈک، نہ مانے تو بھی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ کی بات بتا رہے ہیں. جس کو ماننا ہو مان لے، جو نہیں مانتا اس کی مرضی. اللہ تیرا پیغام لے کے جا رہے ہیں، تیری کتاب اٹھا کے جا رہے ہیں، تیرے لیے جا رہے ہیں، تیری خوشی کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری بڑائی بیان کرنے، تیرا ذکر کرنے، تیری تسبیح کرنے. ہمیں کہے کہ گھبراہٹ، ہم کو کیوں پریشانی کہ کوئی ہم کو جھٹلائے تو. نہ کسی کے ماننے پہ تکبر اور نہ کسی کے جھٹلانے پہ ندامت، بات جو کسی اور کی ہے. انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل. توحید کی دعوت دے کے اپنا دوسرا مدعا بھی بیان کر دینا کہ ہمیں بنی اسرائیل کو آزاد کرانا ہے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا حکم تھا کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں اتنے پس چکے تھے، دن رات مزدوریاں کر کر کے ان کو وقت ہی نہ تھا کہ کوئی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی اپنی زندگی یا وجود یا امت کا مقصد پورا کریں. کیا مقصد تھا بنی اسرائیل کے وجود کا؟ امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل پہ دنیا بھر کی ہدایت کی ذمہ داری تھی، اور وہ پسے ہوئے غلام قوم جن کو ہوش ہی نہیں، اپنی ہوش نہیں، کہاں وہ کسی اور کو بتائیں گے. آپ دیکھیں نا کہ یہ جو غلامی ہوتی ہے نا کسی بھی قوم کی، وہ انسان کے اندر سے کانفیڈنس، روح، اعتماد، ہر چیز چھین لیتی ہے. جس انسان کو کمانے سے فرصت نہیں کہ دن رات وہ مزدوری کر کے صرف پیٹ پال رہا ہے، اس کو علم حاصل کرنے اور اسے تبلیغ کرنے اور اس کو کوئی بڑا کام کرنے کا وقت کہاں ہے؟ وہ سوچ ہی نہیں سکتا. وہ کہے گا ہم کو کھانے کا نہیں ملتا اور تم کہتے ہو کہ جاؤ دنیا میں تبلیغ کرو. وہ کیسے کرے؟ وہ کیا ہوتی؟ آپ کسی بھی مزدور طبقے سے جا کے بات کریں کہ ہم امت مسلمہ ہیں اور ہمارا کام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وہ آپ کا منہ بٹ بٹ نہیں دیکھیں گے یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہاں ان کے ساتھ کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ وہ فرعون کی عمارتیں بنا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، پتھر کوٹ رہے ہیں، کوئی علم نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں، کچھ نہیں، زوال ہی زوال. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنی اسرائیل کی مدد کے لیے ان کو بھیجا تھا. ارسل، بھیجو، معنا بنی اسرائیل، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب نہ دو، ان کو سزا نہ دو. یہ عذاب کیا تھا؟ یہ مزدوری کا، کہ بہت کام لیتے تھے اور تھوڑا سا معاوضہ دیتے تھے تاکہ یہ سر نہ اٹھا سکیں. تھوڑا معاوضہ کیوں؟ یہ سر نہ اٹھا سکیں، ساری زندگی پستے رہے کولو کے بیل کی طرح. کولو کا بیل دیکھا ہے کبھی؟ وہ کیا کرتا ہے؟ سارا وقت ایک ہی سرکل میں گھومتا ہے، ایک ہی، جو تیل نکالتے ہیں نا وہاں دیکھ سارا وقت آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، اس کو کوئی بیچارے کو نہیں پتا ہوتا، بس وہ ذرا رکتا ہے مارتے ہیں اس کو، پھر چلا دیتے، پھر رکتا ہے پھر مارتے ہیں، بس بہت دیر کے بعد جا کے کوئی کھانا پانی دیتے پھر شروع کروا دیتے بیچارہ. تو ان انسانوں کی زندگی بھی کولو کا بیل ہو کے رہ گئی تھی. ارسل معنا بنی اسرائیل، پیغمبروں کی اولاد ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہم اور کام سوچیں. ولا تعذبہم، ان پہ ظلم نہ کیا کرو. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم لائے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. یعنی سلامتی شرط کے ساتھ ہے. کس کے لیے سلامتی؟ جو ہدایت کو فالو کرے. یہ سلام تحیہ نہیں ہے، یہ السلام علیکم والا نہیں ہے، بلکہ امن اور سلامتی کی دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام جو خط لکھا تھا اس میں کیا کہا تھا؟ اسلم تسلم، اسلام لیا سلامت ہو جاؤ گے. انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کیا؟ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم.
قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی. یہ ایک طرح سے تمہید ہے، اور اس تمہید میں پہلے اپنا سٹیٹس بیان کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں. انا رسول ربک. پھر مقصد بیان کرتے ہیں فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم. پھر نشانی پیش کرتے ہیں عصا اور ید بیضا. قد جئناک بآیۃ من ربک، یعنی اپنے رسول ہونے کی دلیل دیتے ہیں، پروف کہ ہم واقعی رسول ہیں. پھر ماننے والے کے لیے خوشخبری دیتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی، اور نہ ماننے والے کے لیے عذاب کی بات بھی. تبلیغ کا سارا ڈھانچہ یا خاکہ ہے بھی یہی کہ سب سے پہلے بتانے والا اپنا سٹیٹس بتائے، کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. پھر مقصد بتائے، کیوں آیا ہوں. پھر پروف دے، دلائل لائے. پھر خوشخبری سنائے اور نہ ماننے والوں کو آخر میں عذاب بتائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو پھر انبیاء علیہم السلام کی سنت کے خلاف جاتے ہیں. یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، جس میں پورا ان کا خلاصہ آ گیا، ان کے سارے اسٹریٹجی کا، اس کو آپ لکھ لیجئے، انالائز کیجئے اپنے پاس. سب سے پہلے سٹیٹس، پھر اس کے بعد مقصد، پھر پروف، پھر خوشخبری، پھر انذار، ڈراوا. ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ پہلے تعلیم حاصل کرنی ہے، جاننا ہے. جیسے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو پہلے جاننا ہے، معلوم کرنا ہے، اور اپنی ذمہ داری کا احساس کہ واقعی اللہ نے ہمیں بھی اس کام کے لیے بھیجا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، نکالے گئے ہو. ہمارا مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے کہ جب ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں، اور پھر جو بات کریں دلیل سے کریں. صرف کہانیاں نہ سنائیں لوگوں کو، صرف ڈرانے کی باتیں نہ کریں، دلیل لائیں. دلیل کیا ہوگی؟ قرآن کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اور فیکٹس بھی آپ دکھا سکتے ہیں. تو آپ فلی اکوپڈ ہوں، اور پھر لوگوں کو پہلے فائدہ بتائیں ماننے کا، اور آخر میں نقصان بتا دیں. نقصان بھی اپنی طرف سے فتوے مت دیں. آپ یہاں سٹائل دیکھیں، انا قد اوحی الینا، ہمیں یہ بات وحی سے بتائی گئی. اپنی بات کرنے کی بجائے پھر وہاں کوئی قرآن کی آیت یا کوئی چیز کوٹ کر دیں. کیونکہ جب ہم بہت باتیں خود سے بنا کے پیش کرتے ہیں نا تو وہ اپنا اثر کم کر دیتی. جب ہم اللہ کی بات کرنے آئے ہیں، اللہ کی خاطر آئے ہیں، تو اللہ ہی کے دیے ہوئے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اسی کی بات دوسروں تک پہنچائیں. بہت خوبصورت انداز ہے، انا قد اوحی الینا. یہ نہیں کہا فرعون اگر تم نے نہیں مانا تو تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، دیکھنا تو صحیح تمہاری شامت کیسی آتی. نہیں، بالکل برعکس کیا انداز ہے، انا قد اوحی الینا، خود کو انوالو کر لیا ساتھ. ہماری طرف وحی کے ذریعے یہ بات آئی ہے ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ہے اس شخص کے لیے جو جھٹلائے. یہ بھی نہیں کہا تیرے لیے، کیا کہا؟ اس کے لیے. تو ہر عقل مند سوچ لیتا ہے کہ میری ہی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے لیے. اب دیکھیں کہ سیکنڈ پرسن پہ بات کی ہے. تبلیغ ڈائریکٹ کی ہے، ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، لیکن انجام انڈائریکٹلی بتایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.